اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اب میں موجود ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس نئی ویڈیو کا تعلق نعت کہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ نعت اچھے سے اچھے انداز میں پڑھ کر بہترین سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اور یہ جو ٹپس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ میرے اپنے جو نعت کا کریئر ہے اس کا نچوڑ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ سب کے لیے، اور خصوصاً جو لوگ نعت کہہ رہے ہیں یا جو لوگ نعت کہنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت کہنے کے لیے آپ کے اندر نعت کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر نعت کہنے کا شوق نہیں ہے تو آپ کے اندر نعت کہنے کی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی اور آپ نعت نہیں کہہ سکیں گے۔ نمبر 2، نعت پڑھنے کے لیے آپ کو ایک استاد کی رہنمائی بھی چاہیے۔ اگر استاد آپ کو نہیں مل رہا یا استاد آپ کی رسائی سے باہر ہے تو آپ کو جو نعت خواں پسند ہے، آپ جس نعت خواں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس کی نعتیں سنتے ہیں، آپ اپنے تئیں اس کو اپنا استاد تسلیم کر لیں۔ یہ مسئلہ آپ کا گھر بیٹھے ہی حل ہو جائے گا، اور یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ میں نے ویسے باقاعدہ استاد کے پاس جا کر نعت خوانی نہیں سیکھی۔ مجھے ایک نعت خوان پسند ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں نے گھر بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو ان کا شاگرد بنا لیا، اور الحمدللہ مجھے اس کی برکتیں بھی ملیں، اور الحمدللہ میں تقریباً جیسے نعت پڑھتا ہوں تو میرے نعت پڑھنے کے انداز میں ان کا بھی جو رنگ ہے وہ موجود ہے۔ تو استاد کا مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا۔ نمبر 3، نعت کا جو انتخاب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو جو کلام ہو وہ بڑا مستند ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اس کلام کے جو الفاظ ہیں وہ سادہ ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز، آپ کلام جو ہے وہ اردو میں بھی تیار کریں، پنجابی میں بھی تیار کریں، سرائکی میں بھی تیار کریں، اور چونکہ فارسی جو ہے وہ ہمارے یہاں بولی نہیں جاتی ہمارے علاقوں میں، تقریباً آپ تک پورا پاکستان ہی دیکھ لیں، وہاں پر فارسی زبان جو ہے وہ زیادہ سمجھی نہیں جاتی۔ بہرحال جس قسم کا علاقہ ہو، اردو سے ہٹ کر آپ علاقے کے مطابق زبانوں میں 3، 4، 5 زبانوں میں جو ہے وہ نعتیں تیار کریں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نعت کی مشق کا۔ نعت کی مشق از حد ضروری ہے۔ آپ نعت کی مشق خود اکیلے بیٹھ کر بھی کریں، اور آپ اپنے سامنے کچھ لوگ بٹھا لیں، بچے بٹھا لیں، مجمع بٹھا لیں، اور ان میں بھی آپ نعت کی مشق کیجیے۔ آپ کا لفظ جو ہے اس کا تلفظ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لفظ کا جو مخرج ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، تبھی آپ کی نعت کی مشق جو ہے وہ سود مند ثابت ہوگی، وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوگی۔ تو نعت کی مشق اس وقت تک کریں جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ نعت اب ہم بہترین انداز سے پڑھ لیں گے۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک نعت کی مشق جاری رکھیے۔ اس سے پہلے سٹیج پر نہ جائیے،
اگر آپ اس سے پہلے سٹیج پر جائیں گے تو آپ اچھے طریقے سے نعت نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس سے اگلا نمبر جو ہے وہ ہے اب آپ نے نعت سٹیج پر جا کے پیش کرنی ہے۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے اپنی اب کارکردگی دکھانی ہے، یہاں پر آپ نے نعت پیش کرنی ہے۔ تو نعت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نعت نہ پڑھیں، اچھی بات ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنے کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اس کے بعد آپ نعت پڑھنے سے پہلے آپ کا ناک بالکل صاف ہو، آپ کے دانت بالکل صاف ہوں، آپ کا گلا بالکل چکنائی سے پاک ہونا چاہیے، آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات جو اب میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ نعت پیش کرنے لگیں تو مجمع کے عقائد کو نہیں دیکھنا کہ کس عقائد کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مجمع میں کس زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جو محفل میں آئے ہیں الحمدللہ وہ سارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کر رہے ہوں گے، محبت والے لوگ ہوں گے، تو آپ نے عقائد نہیں دیکھنے ان کے، آپ نے ان کی زبان دیکھنی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ نعت خواں جو ہیں وہ مجمع کے عقائد کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ مجمع کی زبان کو دیکھیے، کیونکہ جس زبان کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر آپ اردو سے ہٹ کے اگر آپ اس زبان میں نعت پیش کریں گے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے گی، اور آپ کا جو کلام ہے وہ بہت ہی زیادہ ثمربار ثابت ہوگا۔ ایک تو اور اس کے بعد جو ہے مجمع کو صرف ایک تلقین کیجئے کہ آپ صرف چپ کر کے نعت سنیے بس، اور اپنا ٹائم آپ لوگوں کو کہلوانے میں اور اس طرح ضائع نہ کریں۔ اپنا ٹائم جو ہے ان کو کہیں جی آپ چپ کر کے بیٹھیں، صرف کلام سنیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں گے، توجہ سے کلام سنیں گے، یہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا چند ایک باتیں تھیں، چند ایک ٹپس تھے جو میں نے کہا کہ آپ کی نظر کروں، اور میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں نعت کی مشق میں، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اب آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ وہ نعت کی مشق کے حوالے سے ہے کہ جب ہم نعت کی مشق کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نعت کو پڑھنے کے لیے پہلا جو مصرع ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں آواز کی ایک مخصوص سطح درکار ہوتی ہے، اور جو نعت کا دوسرا شعر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں آواز کی اس سے پہلے مصرے پر ہمیں جتنی آواز چاہیے دوسرے مصرے کے لیے اس سے بھی زیادہ ہمیں اونچی آواز چاہیے۔ تھوڑی بہت غلطی نعت پڑھنے والے یہ کر جاتے ہیں، پھر وہ کارکردگی صحیح نہیں دکھا سکتے، ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ بھئی نعت جو ہے وہ ہم نے معذرت کہ نعت کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہم نے آواز کی کس سطح سے شروع کرنا ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے وہ کیسے لے کے جانا ہے۔ وہ جب نعت کے دوسرے مصرع، پہلے مصرع کو نعت کے دوسرے مصرع پر آواز کی جو سطح چاہیے اس پر جب شروع کرتے ہیں تو پھر وہ تیسرا مصرع آگے پڑھ نہیں سکتے۔ تو جب یہ آپ نعت کی مشق کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نعت کے پہلے مصرع کے لیے ہمیں آواز کی کس سطح کو لے کے آنا ضروری ہے، اور اس سے آگے پھر ہم کیسے چلیں۔ تو جب یہ آپ نعت کی مشق کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے وہ نعت کے ٹپس دینے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالی نعت کہنے والے لوگ اور نعت اپنا جو کہنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے یہ انتہائی رہنمائی کا جو ہے وہ سبب بنے گی۔ انہی ٹپس کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔